الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 پر کلام چل رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دے، 3 نہیں 1 یا 2، اور پھر یہ عورت عدت گزار لے اور پھر یہ چاہتی ہے کہ پہلے شوہر کے پاس چلے جائے، تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے سرپرستوں سے فرمایا کہ پھر ان لڑکیوں کو پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ ہاں یہ ضرور دیکھ لو کہ یہ جو دونوں ملنا چاہ رہے ہیں یہ بھلائی کے ساتھ ہیں، کسی شر کے ساتھ تو نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر وہ اکڑا بیٹھا ہے اور جو اس نے پہلے خراب حرکتیں کی ہیں، ظلم و ستم کیا ہے، وہ اسی پہ راضی ہے کہ ویسے ہی کروں گا، اور لڑکی بس بیچاری ادھر کی مجبوری کی وجہ سے یہاں سے جا رہی ہے کہ نہیں میں ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہوں، تانے دے رہے ہیں لوگ، یا میری بھابھیوں کی نگاہیں بدل گئی ہیں، میرے بھائیوں کا اور بھابھیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ بار بار کہتی ہیں کہ اس کو بولو یہاں سے جائے، کہاں طلاق لے کر آ کر بیٹھ گئی۔ کیونکہ اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے ایشیا کے اندر تو اتنی خراب صورتحال ہے کچھ حد نہیں، باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ عورت کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ تو بچی بعض اوقات مجبوری میں پہلے وہ جو ظلم و ستم سہ رہی تھی اور شوہر نے طلاق دے کے ادھر بھیج دیا تھا، عرف عام کے مطابق اسی جہنم میں دوبارہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ چلو یہاں کی ان کو تو تکلیف نہ دوں، میں برداشت کر لیتی ہوں۔ تو اس میں پھر یہ سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، پہلے دیکھ لیں گھر کے سرپرست کہ وہ بچی ایسا نہ ہو کہ قربانی دے کے خود وہاں جائے اور بیچاری پھر جلدی کڑتی رہے، بلڈ پریشر کی مریضہ بن جائے، اس کو شوگر ہو جائے، اس کو ٹی بی ہو جائے۔ اس لیے دیکھ لو کہ کیا یہ دونوں باہم رضامندی سے بھلائی کے ساتھ باہم رضامندی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو پھر درمیان میں رکاوٹ نہ بنو، بلکہ ان کو ملنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بیچ میں آ جاؤ کہ نہیں جی بس اب ختم تو ختم، اب تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، کسی اور کے ساتھ کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی گویا کہ کامل مومن اس کے اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں کہ جو صاحب ایمان ہے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے یہ، اور صاحب ایمان اس نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ کامل ایمان والا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ نصیحت خاص مومنین کے لیے ہے، لہٰذا ان کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان لڑکیوں کو سابقہ شوہروں کی طرف جانے دو، اس کی وضاحت پھر آگے فرمائی کہ ذالکم ازکا لکم و اطہر۔ یہ جو نصیحت کی گئی ہے، یہ جو بچیوں کو واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ یہ حکم کوئی فرض یا واجب نہیں ہے کہ بچی واپس جائے، بلکہ ایک مستحب افضل کام ہے کہ اچھا ہے پہلے شوہر کی طرف چلی جائے، لیکن یہ جو حکم بیان کیا گیا یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ صفائی ستھرائی پیدا کرنے والا ہے۔ اب کس اعتبار سے صفائی ستھرائی؟ کہ معاشرے کو بنانے کے اعتبار سے، بگاڑ کو ختم کرنے کے اعتبار سے، طبیعتوں کے اندر بہت بڑے بڑے انقلابات پیدا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ بہت اچھا ہے کہ سابقہ شوہر کے پاس عورت چلی جائے۔ اور اس کی میں وجہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جسے بعض والدین یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ جب نہیں جانے دیں گے تو 2 صورتیں، یا تو بچی تنہا زندگی گزارے گی یا آپ کسی اور شخص سے اس کا نکاح کریں گے۔ اگر تنہا زندگی گزارے گی تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لوگوں کے تانے ختم نہیں ہوتے، اور پھر جو میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، کب تک انسان لڑتا ہے اپنے ساتھ؟ پھر لازم سی بات ہے کہ پھر گناہ ہوتے ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ نہ ہو، بچی متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا خوف رکھتی ہے یا دنیا کا خوف رکھتی ہے، تو پھر وہ سہتی رہتی ہے، اپنی طبیعت اور کیفیت سے لڑتی رہتی ہے، اس سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، دماغ میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اور یا پھر آپ اس کی کسی اور شخص سے نکاح کریں گے، اس میں 2 صورتحال ہوں گی۔ اگر بچے ہیں اور نکاح کر دیا تو بچے رل گئے، بس سمجھ لیں، یا تو وہ باپ کے پاس جائیں گے، وہ دوسری شادی کر لے گا تو وہ دوسری ماں کے ظلم و ستم سہیں گے، یا یہاں پہ ماں کے ساتھ رہیں گے تو دوسرے باپ کے ساتھ عجیب سلوک، اس کا عجیب سلوک ہوتا ہے اور بچے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، یا نانا نانی کے پاس رہ گئے، ماں چلی گئی تو پھر پرابلم کہ نانا نانی کچھ دن میں بیزار ہو جاتے ہیں بچوں سے، کیونکہ بچے تو شرارتیں کرتے ہیں، اور بیچارے نانا نانی بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں، دیگر جو خالائیں ہیں یا ماموں ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو کون پالتا ہے، کون ان کا خیال رکھ سکتا ہے جتنا ماں رکھ سکتی ہے یا باپ رکھ سکتا ہے۔ محبتیں اپنے مقام پر، لیکن ہمارے ہاں وہ محبتیں بس ملاقات تک ہی ہیں،
آپ مہینے میں ایک دفعہ آ جائیں، ملیں، کھایا پیا، بڑے محبت کے اظہار، بڑے پیار کے اظہار، جیسے تو ہم یوں ہیں، شیر و شکر ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بچی پہ کرائسس آ جائیں، کوئی مشکل آ جائے اور وہ اس طرح آ کے بیٹھ جائے، پھر دیکھیں یہ محبتیں کیسے آہستہ آہستہ پہلے بیزاریت میں، اس کے بعد شدید کوفت میں، اور پھر نفرت میں، اور پھر لڑائی جھگڑوں میں بدلتی ہے۔ وہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک آپ کسی کے محتاج نہ تھے، جب تک آپ کے اپنے پاس کچھ طاقت تھی، قوت تھا، پیسہ تھا، عزت تھی، تب تک آپ کا ادب اور احترام ہے۔ جہاں آپ نے یہ تمام چیزیں کھو دیں تو ان کی نگاہوں سے بھی پھر اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ رشتے حقیقتاً اب وہ رشتے نہیں رہے ہیں جو پہلے زمانوں کے اندر ہوتے تھے، جو صلہ رحمی جس کا تقاضا کر رہی ہوتی تھی، جس کو ہم صلہ رحمی سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ اب ہیں مادی اشیاء کے ساتھ محبتیں ہیں۔ ورنہ خون اتنے سفید ہو جاتے ہیں کہ بہن بہن کی دشمن اور سگا بھائی بہنوں کا دشمن، اس طرح کے رویے، اور بعض اوقات تو ماں باپ طنز اور معاملات کرتے ہیں اور اس طرح کی بچیوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دوسرے شخص سے نکاح کریں گے تو بچے اگر ہیں تو پھر دونوں صورتوں میں بچے رل جائیں گے، بلکہ تینوں صورتوں میں۔ باپ کے پاس دیں تو مصیبت، نانا نانی کے پاس رہیں تو بچے ڈسٹرب، اور دوسرے باپ کے پاس رہیں تو وہاں پر بھی بہت ہی مشکل۔ پھر اکثر میں نے جیسے عرض کیا تھا لاسٹ میں کہ پھر وہ شخص جو نکاح کر رہا ہے، عموماً ایسا تو نہیں ہوتا کہ کنوارا شخص جو ہے وہ ایک شادی شدہ عورت سے، مطلقہ عورت سے، مطلب جس کے بچے بھی ہوں، اس سے نکاح کرے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ شادی شدہ ہوتا ہے شخص، وہ کر لیتا ہے، اس میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی یا مر گئی اور اس کے ایک آدھ کوئی بچہ ہے، پھر یہ دونوں خاندان ملتے ہیں تو پھر بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، روزانہ پھر میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنا، طبیعتوں کو سمجھنا دشواری ہوتی ہے۔ وہ شخص جس کی پہلے بیوی تھی، جس سے اس لڑکی نے اب نکاح کیا ہے، وہ اپنی پہلی بیوی کی عادتوں کا اور اس کے مختلف امور کا عادی ہوگا۔ یہ عورت نے اپنے شوہر کی مختلف عادتیں دیکھیں، اب ہو سکتا ہے یہ شخص جو ہے، دوسرا شوہر جو ہے، بالکل الگ عادتیں رکھتا ہو، اب جدید طریقے سے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل۔ ایسے اس شخص نے ایک عورت کی عادتیں دیکھی، اب دوسری عورت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور اس میں پھر وہ اپنائیت پیدا نہیں ہو پاتی جو پہلے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا اکثر یہی دیکھا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد بس پھر کمپرومائز کرنے پر آ جاتے ہیں، پھر وہ چیزیں نہیں رہتی، کیفیات اور جذبات اور احساسات، بہت سی ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹھوکر کھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو بھائی بہن ایسا سن رہے ہیں جن کے درمیان ایسا نہیں ہوا، تو خدا را کبھی ایسی صورتحال نہ پیدا ہونے دیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، ورنہ آپ بھی ٹوٹیں گے، ڈسٹرب ہوں گے، آپ کے بچے ڈسٹرب ہوں گے، ایک معاشرے میں آپ تماشا بن جائیں گے، اور آخرت کا وبال علیحدہ، جو ظلم کا مرتکب ہوگا میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں سے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ بچی دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آئے تو ایک بات تو یہ کہ شوہر کی عادات و اطوار کو جانتی ہے، اس کی اچھی چیزوں کو بھی جانتی ہے، بری چیزوں کو جانتی ہے، پھر یہ پچھتا کر دوبارہ واپس آ رہی ہے اور وہ شوہر بھی اس سے بھلائی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، تو لازم بات ہے دونوں اپنی کچھ غلطیوں کو چھوڑیں گے، دور کریں گے، تو ملاپ اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا، پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اور زیادہ یہ مطلب امکانات ہیں کہ یہ گھر آباد ہو جائے۔ دوسرے کے ساتھ کرنے میں پرابلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نہ روکو، پہلے شوہر سے ملنے دو۔ اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور اے لوگو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے کیفیات بنائی ہیں، احساسات، جذبات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے عورت کو پیدا کیا، اسی نے مرد کو۔ ان دونوں کے اندر جو کیفیات رکھی ہیں، احساسات، جذبات، فیلنگز ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں نا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی مخلوق کون سا طریقہ اختیار کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس نے کمپیوٹر بنایا، کسی نے روبوٹ ایجاد کیا، تو وہ اس روبوٹ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ کمپیوٹر ایجاد کرنے والا وہ زیادہ کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگ تحقیق کر کے اس سے آگے نکل جائیں، لیکن یہاں تو خالق کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اس سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا اس کا مشورہ اور اس کا حکم یہ سب سے بہترین مشورہ ہوگا، سب سے بہترین حکم ہوگا۔ اس لیے
اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن شوہروں نے اس طرح اپنی بیویوں کو 1 یا 2 طلاق سے چھوڑا ہوا ہے، یا ویسے ہی چھوڑ دیا، لڑائی جھگڑا ہوا، جاؤ بچے لے کے نکل جاؤ، وہ نکل گئی، تو دوبارہ ملے، اپنی غلطیاں سب سے پہلے دیکھیں۔ میں مشورہ اکثر دیتا ہوں اپنے جو ہم اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں، اور کتاب الطلاق وغیرہ کتاب النکاح آتی ہے تو میں اکثر ایسے سمجھاتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جب آپ کی شادی وغیرہ ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ آپ جیسے ایک ڈائری بنائیں، اس میں بڑی دیانتدارانہ انداز سے اپنی، جیسے اب مرد ہے تو وہ وائف کی اچھی جو خصوصیات ہیں وہ لکھے ایک طرف، کہ اس میں بہت اچھی خصوصیات ہیں، جو اس میں خراب چیزیں دیکھیں وہ بھی لکھ لیں کہ یہ ہیں۔ پھر دیانتداری کے ساتھ اپنی اچھی خصوصیات غور کریں، مجھ میں کیا اچھی عادتیں ہیں اور کیا مجھ میں بری عادتیں ہیں، ایک چیز پہ غور کر کے لکھیں۔ پھر یہ غور کر لیں اپنی بیوی کے جو اچھی اور بری صفات ہیں اس پہ غور کریں کہ غالب کیا ہیں۔ اگر اچھے صفات غالب ہیں، بری صفات ہیں لیکن کم ہیں، تو پھر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ کوئی بھی ایسا پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ اس میں 100% اچھی صفات ہوں بری نہ ہوں۔ جیسے کہ اگلے صفحے پہ میں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اچھی صفات ہیں اور یہ بری ہیں، تو جب ان اچھی اور بری صفات کے ساتھ میری بیوی مجھے قبول کر رہی ہے، تو پھر ان اچھی صفات کے ساتھ اگر تھوڑی بہت بری صفات ہے تو ان کے ساتھ مجھے بھی اپنی زوجہ کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ تو سیپریشن سے پہلے ہی ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح اس طرح سوچ کر اپنے ذہن بنا لیں کہ نہیں، کبھی جدا نہیں ہونا ہے، اپنا گھر نہیں توڑنا ہے، بے سکون نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد سکون نہیں ہے۔ بعض اوقات مرد حضرات کہتے ہیں یا بیوی کہتی ہے اچھا ہے میری جان چھوٹی مجھے سکون ملا، مرد یہ کہتا ہے سکون ملا، لیکن یہ صرف دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے نا، آخرت بھی تو ہے، قبر ہے، پھر میدان محشر ہے، اسے بھی تو اپنے پیش نظر رکھیے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ مرد عورت پہ زیادتی کرے، نہ عورت مرد پہ ظلم کرے، نہ مرد صرف عورت کی برائیاں دیکھے، غلطیاں دیکھے، نہ عورت صرف شوہر کی برائیاں اور غلطیاں دیکھیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی اچھائیوں پہ نگاہ رکھیں۔ اور کسی غلطی پر گرفت کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ دونوں اگر یہ عادت بنا لیں کہ شوہر بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور یہی پھر عظمت والا معاملہ عورت بھی کرے کہ شوہر کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں اس کو نظر انداز کرے، اور اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اگر ہو تو کتنا اچھا ہے کہ اگر کوئی عورت کی بات ناگوار گزرتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے سمجھانے کا کہ بڑے پیار سے، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی ایک تحفہ پہلے پیش کریں بیوی کو، وہ قبول کرے، خوش ہو جاتی ہے عورت، ایک دوپٹہ بھی لا کے مرد دے دے، ایک جوڑے بھی لا کر دے دے، تو وہ یاد رکھتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے لا کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ باہر والے کتنے تحفہ دے دیں، کچھ کر دیں، لیکن جب شوہر باہر سے کوئی تحفہ لے کر آتا ہے تو عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا خیال کر رہا ہے، اس نے مجھے یاد رکھا، یہ محبت رکھتا ہے۔ وہ دینے کے بعد پھر اس کے بعد جب خوشگوار موڈ میں ہو تو کہ ایک گزارش کروں، ہاں جی یہ چیز جو ہے نا تمہارے اندر مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہماری محبت میں کمی آئے، اگر ہو سکے تو اس کو ختم کر لو۔ اسی طرح اگر بیوی ہے، شوہر کو اچھی دودھ پتی چائے پلائے، بہترین قسم کی بریانی کھلائے، کھلانے کے بعد ذرا ہاتھ پاؤں دبا دے، اور اچھی طریقے سے اظہار محبت کرنے کے بعد، اس طرح آرام کا خیال کرنے کے بعد پھر وہ دائرہ دم میں رہ کر گزارش کرے کہ اگر یہ چیز آپ ختم کر دیں تو کتنا اچھا ہو، اس سے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو، ایک دوسرے کو غلطیاں بتا دیں کہ مجھے اس چیز اچھی نہیں لگ رہی، پھر سامنے والے کو چاہیے کہ سیکھپا نہ ہو، بھڑک نہ جائے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی تھی، میں نے کئی سال پہلے پڑھی تھی لیکن آج تک الحمدللہ میں اس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہو اور اس کے کپڑوں پر پیچھے کیچڑ لگا ہو، بدبودار گندا کیچڑ، اور اس کو پتہ نہیں ہے، اور پھر یہ جب محل کے قریب پہنچے کوئی شخص اس کو بتائے کہ ارے بھائی یہ کیچڑ تو صاف کر لو، تمہاری قمیض پیچھے سے گندی ہو رہی ہے، اگر تم ایسی بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ گے تو وہ تو ناراض ہوگا، سزا دے گا، تو یقیناً یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ اسے مارنا شروع کر دے، پیٹنا شروع کر دے، اس سے ناراض ہو جائے، کوئی انتقام لینا شروع کرے، نہیں، بلکہ یہ قمیض کو دھوئے گا، صاف کرے گا، اور اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے گندگی اس وقت سے پہلے صاف کروا دی کہ میں بادشاہ کے سامنے پہنچ جاتا۔ فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہمارے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی غلطی ہے، اور کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی اپنی شخصیت، اپنی ذات سے اس گندگی کو دور کر دیں، کیونکہ عنقریب آپ ایک اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ اس کے دربار میں پہنچنے والے ہیں، اور ان عیوب کی کیچڑ کے ساتھ اگر آپ پہنچیں گے تو بادشاہ کی طرف سے سزا ملے گی،
تو ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم اس گندگی کو دور کریں اور اس کو شکریہ ادا کریں کہ بھائی تیرا بہت شکریہ کہ آپ نے بتا دیا، اگر میں ایسا ہی چلا جاتا تو اللہ کی بارگاہ سے ہو سکتا ہے مجھے سزا ملتی۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ اگر کوئی ہماری کسی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، چاہے بہت ہی احسن انداز سے کرے، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم خوشامد پسند ہیں، ہم تعریف پسند ہیں، ہم نے اپنے آپ کو درجہ کمال پہ رکھا ہوا ہے، ہمیں اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے، مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کوئی اگر ہماری طرف انگلی اٹھاتا ہے تو ہمیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے اور ہم فوراً اس سے ناراض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے، وہ بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہو، اسی کپڑے پہ کیچڑ لگی ہو، اور آپ اسے بتائیں کہ بھائی صاف کر لو ورنہ بادشاہ کے دربار میں اس طرح جانا بے ادبی ہے، اور وہ آپ کا گریبان پکڑ کے مارنا شروع کر دے کہ کیوں تم نے ایسا کہا کہ میرے کپڑے گندے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ تو لازم بات ہے کہ جو بھی آپ کہیں گے یا اس کے بارے میں جو تاثر قائم کریں گے، ذرا وہی سچویشن ذرا یہاں لے کر آئیں، اس طرح کی سچویشن پر یہاں پر بھی غور کریں کہ اگر ایک شخص آپ کے اندر کی گندگی ظاہر کر رہا ہے تو خوش دلی کے ساتھ ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی پیار محبت کا اگر گھر کا ماحول ہے کہ اگر ایک فریق دوسرے کی اچھائیوں پہ نگاہ رکھے، غلطیوں کو نظر انداز کرے، اگر کوئی مسلسل غلطی کر رہا ہے اور وہ ناگوار گزر رہی ہے اور اندیشہ ہے کہ شاید میری قوت برداشت جواب دے جائے اور میری زبان سے کچھ نکل جائے، تو پھر احسن انداز سے، خوبصورت انداز سے اس کی نشاندہی کر کے گزارش کر لی جائے کہ اس کو ختم کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور پھر پیار محبت کا ایک ماحول رکھیں تو کتنا اچھا ہے۔ تو جن کے درمیان ایسا نہیں ہوا وہ اپنی محبت کو بڑھائیں، وہ اس پیار کو بڑھائیں، اس کو ختم نہ ہونے دیں، اور ان لوگوں کو پہچانیں کہ جو آپ کے اطراف میں ہی ہیں، آپ کے خاندان میں، چاہے وہ آپ کے جوائنٹ فیملی کے اندر موجود ہوں معذرت کے ساتھ، یا آپ کے دوست احباب میں ہوں جو آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں، جو آپ میں نفرتیں ڈالنا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل دور کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی، اگر مرد ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ بیوی کی کبھی اچھائی نہ کریں، ہمیشہ برائی ہی بیان کریں۔ ایسی جب لڑکی کے پاس بیٹھیں تو شوہر کی برائیاں ہی ذکر کریں، کبھی اچھائیاں نہیں، تو ان کو پہچانیے اور ان سے دائرہ ادب میں رہ کر ایک کویسچن تو آپ کر لیں کہ میں جب تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں تمہیں میری بیوی کی ساری برائیاں نظر آتی ہیں، اچھا کوئی مان لیا 99% اس میں برائی ہے، کوئی اچھائی تو ہوگی، بتاؤ وہ کیا اچھائی ہے؟ ایک اچھائی تو معلوم کر لے۔ ہم لوگ ایسے کچے ذہن کے ہوتے ہیں مرد حضرات، ویسے بڑے بہادر بنیں گے باہر، بڑے ذہین فتین بنیں گے، بڑھ کے ماریں گے بڑی بڑی، اور جب اس قسم کے معاملات میں ہوتے ہیں تو فوراً نیگیٹو ذہن قبول کر کے آ کے اپنے رویے خراب کر کے اپنے گھر کا سکون برباد کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کو پہچانیے کہ جو اپنے بن کر آپ کو زہر کے انجیکشن دے رہے ہیں تاکہ آپ جا کے بیوی پہ ظلم و ستم کریں، اسے اس کے اوقات کا احساس دلانے کی کوشش کریں، اور ایسی بیویوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھیں۔ یاد رکھیں بعض اوقات سگی بہن بھی دشمن بنتی ہے، معذرت کے ساتھ، کہ مثلا اگر ایک بہن کا شوہر بہت اچھا ہے، خیال رکھتا ہے، پیسے والا ہے اور کر رہا ہے، تو دوسری بہن جلتی کڑتی ہے، پھر وہ آ کے اس بہن کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے حسد کی وجہ سے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اور خواتین ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پہچانیے، ان کو دور کریں اور آپس میں پیار محبت کا ماحول رکھیں۔ یہ جب ہے کہ سپریشن نہ ہوئی ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہو گئی اس کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔